آداب دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سعد بن ابو لبابہ جو ہیں وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہتھیار ڈال دو، مگر ساتھ ہی گردن پر اشارہ کیا کہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ مگر اب آگے کیا ہوا؟ بنو قریظہ والے یہی سمجھے کہ انہیں بھی بنو کنیکہ اور بنو نذیر کی طرح مدینہ بدر کر دیا جائے گا، اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ تو رسول اللہ نے ان سے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بنو قریظہ نے صبح کے وقت قلعے کا دروازہ کھول دیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے جب بنو قریظہ والوں نے۔ تو بنو اوس کے لوگ جو تھے وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بنو قریظہ کے لوگ ہمارے حلیف و موالی ہیں۔ جب آپ نے بنو کنیکہ کا محاصرہ کیا تھا تو آپ نے خزرج کے عبداللہ بن ابی سلول کے کہنے پر انہیں معاف کر دیا تھا اور انہیں قتل کرنے کے بجائے صرف جلا وطن کرنے کی سزا دی تھی۔ اب ہم یہی درخواست آپ سے اپنے حلیف قبیلے کے لیے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اوس کے لوگوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ہی قبیلے کا سردار بنو قریظہ کا فیصلہ کرے؟ بنو اوس نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا۔ حضور نے فرمایا پھر سعد بن معاذ کو اختیار ہے کہ جو فیصلہ کرے۔ تو سعد بن معاذ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ تو سعد بن معاذ جو ہے وہ اوس کی شاخ بنی عبد الشہل سے تھے اور رسول اللہ کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے تھے۔ تو جب رسول اللہ نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو سعد بن معاذ ہی تھے جنہوں نے محمد بن مسلمہ کو کعب کے قتل کے لیے بھیجا تھا، یعنی یہ رسول کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ غزوہ احزاب میں ان کو بنو عامر کے ایک شخص کا تیر لگ گیا تھا جس کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، اور تیر ان کی نبض میں لگا تھا، یعنی اٹ وینٹ ان ٹو این آرٹری اینڈ واٹ ہیپنڈ، کہ بہت زیادہ خون بہا تھا اس وجہ سے۔ تو یہ اور سعد نے جو ہے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر قریش سے ابھی دوبارہ کوئی مارکہ ہونا ہے تو اللہ مجھے زندہ رکھے، اور اگر قریش سے دوبارہ کوئی مارکہ نہیں ہونا تو بے شک اللہ میری جان لے لے۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک میں بنو قریظہ کی تباہی نہیں دیکھوں گا میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ تو یہ بھی تبری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو سعد جو تھے زخمی ہونے کی وجہ سے ایک رسول اللہ نے انہیں ایک ایسی عورت کے پاس رکھا ہوا تھا جس کا نام تھا رفیدہ، اور یہ جو تھی یہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی جو بھی جنگ کے زخمی ہوتے تھے۔ اس خاتون نے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ تو جو اوس کا قبیلہ تھا، انصاریوں کا اوس کا قبیلہ، وہ سعد بن معاذ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ بنو قریظہ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، تو لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ قبول اسلام سے پہلے کہ اپنے حلیف قبیلہ کے احسانوں کا بدلہ چکاتے ہوئے ان کی جان بخشوائی جائے۔ مگر سعد بن معاذ نے یہ کہہ کر ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ سعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے خدا کی رضا کے مقابلے میں کسی انسان کی ملامت کا ڈر ہو۔ تو جب سعد نے یہ بات اپنے قبیلے والوں سے کہی تو قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا کہ بنو قریظہ کا قتل جو ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور سعد جو ہے وہ ان کے قتل کا ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو قبیلہ کے لوگ جو تھے اوس کے لوگ وہ واپس چلے گئے یہ بات سن کر، اور پہلے سے یہ بات مدینہ میں مشہور ہوگی کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو پھر سعد کو ایک گدھے پر بٹھایا گیا اور انہیں لے کے آیا گیا بنو قریظہ کے پاس۔ تو انہوں نے بھی، وہ بھی جو بنو قریظہ والے تھے وہ بھی اس بات پہ مان گئے کہ جو ہے سعد جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ تو سعد بن ابو لبابہ سے جب پوچھا گیا تو سعد نے بنو قریظہ والوں سے پوچھا میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تمہیں قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، اور انصار والے بھی یہی مان گئے۔ بس میں یہ حکم کرتا ہوں کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور تمام بچوں کو غلام بنا لیا جائے، یعنی جتنی بھی عورتیں اور بچے تھے انہیں غلام بنا لیا گیا اور تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضور نے سعد کا فیصلہ سن کر فرمایا اے سعد، تم نے بے شک اللہ کو جو 7ویں آسمان پر فیصلہ تھا تم نے اس کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔
تو بنو نجار قبیلہ کی ایک عورت کے گھر میں تمام لوگوں کو، جتنے بھی مرد تھے بنو قریظہ کے، انہیں رسیوں سے باندھ کے رکھ دیا گیا. اور تاریخ طبری اور دیگر میں یہی آتا ہے، یعنی تاریخ طبری اور دوسری ہسٹوریکل اسلامک بکس کے اندر آیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 400 سے 900 تھی، مگر کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ 600 سے 900 تھی. اور ان مردوں کو محمد بن مسلمہ جو ایک صحابی تھے ان کی نگرانی میں وہاں پہ رکھا گیا. اور مطلب کعب بن اشرف کو اسی محمد بن مسلمہ نے قتل کیا تھا، یعنی وہی صحابی جنہوں نے کعب بن اشرف کا پہلی ویڈیو میں نے ذکر کیا ہے. کعب بن اشرف وہ شخص تھا جو رسول اللہ کے معاملے کے بارے میں ایسی شاعری کرتا تھا جو کہ تضحیق یا پھر توہین کے زمرے میں آتی تھی. تو اس کو رسول اللہ نے قتل کرا دیا تھا، اور یہ محمد بن مسلمہ جو تھا اس نے کعب کو دھوکے سے قتل کیا تھا. اور جتنی بھی 1000 عورتیں اور بچے جو تھے وہ عبداللہ بن سلام نامی 9 مسلم اور سابقہ یہودی راہب کی زیر نگرانی کر دیے گئے. یعنی وہ سارے کے سارے جو تھے ایک یہودی راہب جو کہ اب مسلمان ہو چکا تھا اس کی نگرانی میں دے دیے گئے. حضور کے حکم کے مطابق مدینے کے بازار میں کچھ گڑھے کھدوائے گئے، یعنی some pits were made in the market of مدینہ. سو بنی قریظہ کے مردوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں جو کہ پہلے ہی بندھے ہوئے تھے لاتے تھے اور ان کی گردنیں اتار دیتے تھے. تو اب تاریخ طبری کے مطابق یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، بنو قریظہ کی جب کوئی جماعت قتل کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں جانے لگتی تو کعب بن اسد سے پوچھتے، کعب کہو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کے جواب میں ہر مرتبہ وہ کہتا، کیا اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ بلانے والا برابر بلا رہا ہے اور جو جاتا ہے ان میں سے کوئی واپس نہیں پلٹتا. سمجھ لو کیا ہوگا، باخدا مارے جاؤ گے. اس طرح نوبت بنوبت رسول اللہ نے سب کو قتل کروا دیا. یہ ہے جی تاریخ طبری کے مطابق. تو بنی قریظہ کے قتل ہونے والوں کی تعداد 600 سے 900 کے درمیان تھی، اور یہ سب لوگ رسول اللہ کی موجودگی میں قتل ہوئے. ان کو حضرت علی، حضرت زبیر بن العوام اور قبیلہ بنو اوس کے چند مردوں نے قتل کیا. اور جو لڑکے کم عمر کے تھے ان کے قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کو ننگا کیا جاتا، اور جس لڑکے کے زیر ناف بال یعنی پیوبک ہیئر ہوتے اسے قتل کر دیا جاتا، اور جس کے پیوبک ہیئر نہیں ہوتے اس کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا. یعنی یہ حالت تھی کہ ان کو ننگا کر کر کے یہ کیا گیا. اور ادھر میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں کہ 16 دسمبر کو جو پاکستان کے آرمی پبلک اسکول میں جو حملہ ہوا تھا، ادھر جو دہشت گرد گئے تھے انہوں نے اسی قانون کے مطابق جو کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی اسی بربریت والے قانون کے مطابق کہ بچوں کی پینٹیں اتار کے یہ چیک کیا کہ کس بچے کی جو پیوبک ہیئر ہیں اور کس کے نہیں ہیں. جس کے پیوبک ہیئر تھے انہوں نے اسے قتل کیا اور جس کے نہیں تھے اسے انہوں نے چھوڑ دیا. تو انہوں نے یہی تاریخ طبری اور اسلامی تاریخ سے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہمارے پاکستانی بچوں کو قتل کیا. یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی تعلیمات اور بربریت کی تعلیمات انہی اسلامی کتابوں میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ملتی ہیں. یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اب آگے کیا ہوا، کچھ لوگ ان میں سے بچے بھی، کچھ ایسے بھی ہوا کہ جو بچے تھے وہ بچ گئے. تو اب جو ہے یہ سنن نسائی جو کہ ایک صحیح حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد 9 کتاب الطلاق میں حدیث نمبر 3462 یعنی 3462 3462 نمبر حدیث میں آیا ہے. حضرت کثیر بن صائب نے کہا کہ بنو قریظہ کے 2 لڑکوں کے متعلق روایت ہے کہ وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو قریظہ والے ہنگامے کے روز لے کر آئے. آپ نے فرمایا جس لڑکے کو احتلام مطلب نائٹ فال، یعنی دا انوالنٹری ڈسچارج آف میلز سیمن ڈیورنگ سلیپ، یا زیر ناف بال اگائے ہوں اس کو قتل کر دو. اگر ان 2 نشانات میں سے کوئی نشان یا علامت نہ پاؤ تو اس کو چھوڑ دو. یعنی if the boy has not reached puberty then he is good to go. گڈ ٹو گو وہ پھر بھی نہیں ہے کیونکہ he has to be sold as a slave. He is not a free man even then.
اور اس وقت کچھ لڑکے جو تھے پھر وہ چھوڑے گئے. پھر ادھر سنن نسائی کی ایک اور ہی حدیث ہے جس کا نمبر ہے، اس اگلی ہی حدیث ہے 3463 3463 نمبر. حضرت عتی قرظہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس وقت لڑکا تھا کہ جس وقت سعد نے بنو قریظہ کے قتل کا حکم فرمایا. پھر مجھ کو دیکھا اور میرے قتل میں انہوں نے شک کیا. جس وقت انہوں نے مجھ کو زیر ناف بالوں والا نہیں پایا. میں وہی ہوں جو تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں. تو یہ ایک شخص تھا حضرت عتی قرظی. یہ جو تھا یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا. یہ بعد ازاں اسلام قبول کر گیا اور اس کے رشتہ دار اور اس کے خاندان والے سب قتل ہوئے. اور یہ وہ تھا جو کہ اس ٹائم اس نے پیوبرٹی ریچ نہیں کی تھی، اس لیے یہ بخشا گیا.